اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے اس وقت حاصل کیا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ یہ دو آیات کریمہ کی تلاوت و ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ان میں ماہ رمضان شریف کی بھی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اور صیام یعنی روزے کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے، اور خطاب ایمان والوں سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے روزے رکھنا، ایمان والوں کی، صاحب ایمان وہ روزہ رکھے گا، انکار نہیں کرے گا۔ ویسے بھی روزہ فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے، بلا عذر روزہ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں۔ لیکن انکار یہ الگ چیز ہے۔ انکار تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مانے ہی نہ روزے کو، روزے کا منکر ہو، وہ کفر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اس لیے جہاں رمضان کی شان اور روزوں کی شان معلوم ہو رہی ہے، وہاں ایمان والوں کی شان بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ایمان والے بھی فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کل مخلوق میں، یعنی اللہ پاک کے سب بندوں میں، وہی بندے اللہ کے نزدیک مقبول ہیں جو ایمان والے ہیں، ورنہ بندے تو بہتیرے، بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق سے دنیا بھری ہوئی ہے،
کیڑوں مکوڑوں کی طرح مخلوق زمین پر چلتی پھرتی ہے، مگر بارگاہ الہی میں قبولیت اور خاصیت خصوصیت یہ اہل ایمان کی ہے. تو ایمان والا ہونا بڑی نعمت ہے. اسی لیے ایمان پر خاتمے کی دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، کیونکہ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو سب بیکار ہو جائے گا. فرض کریں اگر پہلے ایمان تھا اور خاتمے سے پہلے ایمان ختم ہو گیا، کوئی مردود ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو ساری نیکیاں ساری عبادات زائل ہو گئے، بیکار ہو گئے، کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا. تو ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی دعا بہت افضل دعا ہے ہر چیز سے بڑھ کر ایمان پر سلامتی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دیے. نص قرآنی سے روزوں کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے. اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، صاحب ایمان کہے، اس کو تو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی، مرد ہو یا عورت، اسے روزہ رکھنا ہے. اور یہ فرض روزہ صرف ماہ رمضان میں ہے، ورنہ روزے کی فضیلت تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے سال بھر میں جاری رہتے ہیں. شوال کے روزے ہوں، ایام 20 ہر مہینے کی اسلامی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہوں، عاشوراء کا روزہ ہو، شب برات کا روزہ ہو اگلے دن کا، پیر کے دن کا روزہ ہو، جمعرات کے دن کا روزہ ہو، یا کوئی روزے کی نیت کر لے نفلی روزے کی جب بھی، تو یہ تو نفلی روزے تو چلتے رہتے ہیں. شعبان کے روزے ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن ماہ رمضان میں جو روزے ہیں یہ فرض روزے ہیں، اور وہ صرف 1 مہینہ ہے، اسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کیے تو رمضان ہی میں روزے فرض رکھے جائیں گے، کسی اور مہینے میں نہیں. اور مہینے میں رکھنا ہو تو نفلی رکھ لو، مگر نفلی روزے نہ رکھنا گناہ نہیں ہے، مگر فرض روزہ بلا عذر بلا شرعی مجبوری نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. یہ فرق ہے. اور روزہ کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ مدت ہے اس دن میں روزے کی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. طلوع فجر سے اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا، رک جانا. کیونکہ صوم عربی زبان میں رکنے کو کہتے ہیں. تو یہ جو کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، گناہ سے رکنا، برائی سے رکنا، نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں، شوہر بیوی کی خواہشات نفسانی، اس سے رک جانا، ان تعلقات سے رک جانا،
روزے کی حالت میں یہ روزہ ہے. ہر مسلمان تندرست، بالغ، عاقل، مرد اور عورت پر، پاگل پر نہیں، مجنون، نفسیاتی مریض جسے روزے کا پتہ ہی نہ ہو اس پہ فرض نہیں. نابالغ پر روزہ فرض نہیں. ہاں اگر وہ اتنا سمجھدار ہوا کہ روزہ رکھنے پر قادر ہے تو شوق سے روزہ رکھتا ہے. تو بعض بچوں کو روزہ رکھایا جاتا ہے، اتنی عمر کے بچے جو اس کو برداشت کریں، مگر ان پر فرض نہیں. نابالغ پر بالغ ہونا ضروری ہے، تندرست ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے روزے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالی غفور و رحیم اور کریم ہے، رحیم ہے. وہ طاقت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی نفس پر طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی طاقت ہے. تو روزے کے لیے بھی طاقت سے مراد یہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے، اور طاقت نہ ہو تو اس کا تعین اس کی اپنی طبیعت، کیفیت، حالت، یا کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر اسے بتائے گا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے صحیح ہے، آسان ہے یا نہیں. کیونکہ اگر مشکل ہو تو پھر روزہ وہاں پر معاف ہوتا ہے. اور اس کی دوسری صورتیں اللہ نے بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے روزے شروع ہو گئے. ہر نبی کی امت پر روزہ رہا، اور امت محمدی پر بھی اللہ نے روزے فرض کر دی. اور یہ مثال اس لیے دے دی کہ تسلی ہو کہ اگر روزے کے اندر مشقت ہوتی ہے، روزے میں اگر کچھ بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو یہ صرف اس امت پر نہیں ہوئی، گزشتہ امتوں پر بھی ہوئی. روزوں کی کیفیت، روزوں کے اوقات، روزوں کے مسائل، روزوں کے احکام یہ مختلف ہوئے ہر امت میں الگ الگ، مگر فی نفسی روزہ ہر امت پہ اللہ فرماتا ہے کہ رہا ہے. تو تم یہ مت کہنا کہ یہ روزہ خالی ہمارے لیے آ گیا، ہم سے پہلے بھی تو انبیاء کرام گزرے ہیں، ہم سے پہلے بھی تو امتیں گزری ہیں، ان پر کیوں نہ ہوا روزہ، ہم ہی پر روزہ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم سے پہلے بھی تھا، یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے، یعنی مسلسل ہے، ہر دور میں رہا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا سے شروع ہو گیا، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک آ گیا. تو تمہیں تسلی ہونی چاہیے کہ یہ روزہ تو پچھلی امتوں پر بھی رہا ہے، تاکہ اس سے ذرا حوصلہ ہوتا ہے. ایک کام اگر دوسرے بھی کر رہے ہوں اچھا کام، تو اس سے حوصلہ ملتا ہے نا. نیکی اگر کوئی دوسرا بھی کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر نیکی کا شوق ہوتا ہے.
اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، اور برے کی صحبت، برے کا ساتھ تجھے برا بنا دے گا۔ تو دیکھ کہ تو کس کے ساتھ چل رہا ہے، کمپنی تیری کیا ہے، تیرا دوست کون ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ برے کی دوستی سے تو تنہائی اچھی ہے، اکیلا رہنا اچھا ہے، اور نیک کی دوستی جو ہے وہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے نیکیوں میں حوصلہ ملے گا، وہ نیک ہوگا تمہیں بھی نیکی کی طرف لگائے گا۔ تو قاعدہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی جیسی عبادت میں لگے ہوں تو اس سے حوصلہ ملتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ اسی لیے باری تعالی نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے گزشتہ امتوں پر۔ اب وجہ بیان کی کہ کیوں بھوکا رکھنا مقصود ہے اللہ کو، کیا اس سے کوئی اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے، یا روزہ نہ رکھنے سے کیا اللہ کا نقصان ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ لعلکم تتقون، وجہ بیان کی تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی روزے کا ایک مقصد ہے کہ روزہ رکھ کر ایسا نہ ہو کہ جیسے فاقہ ہو رہا ہے خالی، جیسے کوئی روزہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہو مگر روزے کی نیت نہ ہو تو روزہ تو نہیں ہوگا۔ ایک بندے نے کھانا نہ کھایا ہو، پانی بھی نہ پیا ہو، مگر روزے کی نیت ہی نہیں تھی تو روزے کا ثواب تو نہیں رہا ہوا، کیونکہ روزہ تو روزے کی نیت سے ہوگا۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، نیت شرط ہے روزے میں۔ سحری کرتے ہوئے یہ خیال ہونا، چاہے آپ زبان سے نہ کہو، نیت کے الفاظ چاہے زبان سے نہ کہو، مگر دل میں نیت ارادہ ہونا یہ شرط ہے روزے کے لیے۔ ارادہ ہی نہ ہو تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا، صرف بھوک پیاس ہوگی۔ تو اللہ کو بھوک پیاس نہیں چاہیے، اللہ کو بھوک پیاس کسی وجہ سے مقصود ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ بھوکا پیاسا جب رہو تو تمہیں یہ احساس پیدا ہو کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا رہتا ہے جس کو کھانا نہیں ملتا تو کیسا رہتا ہوگا؟ جیسے تمہیں بھوک میں پتہ چل رہا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، ایسے ہی کسی بھوکے کو بھی بھوک لگتی ہوگی، اسے کھانا کھلانا عام حالت میں ثواب ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ دیکھیے اصحاب صفہ سنا ہوگا آپ نے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو مسجد نبوی میں صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، اس پر بیٹھے ہوتے تھے، غربا مساکین جن کے پاس پورے کپڑے بھی نہ ہو، پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، ایک چادر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مخیر صاحب حیثیت صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ تم میں سے جو شخص حیثیت رکھتا ہے وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے، ان کو کھانا کھلائے، ان کی ضیافت کرے، دعوت کرے، کھانا کھلائے ان کو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے ساتھ کئی اصحاب صفہ کو لے لیتے تھے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے، کیونکہ وہ مسکین تھے،
غریب صحابہ تھے اصحاب صفہ، تو مشہور ہے تاریخ میں. تو لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے. اسی لیے روزے کے اندر جو چیزیں ممنوع ہیں وہ صرف کھانا پینا تو نہیں ہے نا، نفسانی خواہشات وہ بھی تو ممنوع ہے. تو پرہیزگاری تو اسی سے ملے گی. پرہیزگاری اسی کا نام ہے کہ آپ کے اندر قوت بھی ہے، ایک شخص کے اندر طاقت بھی ہے نفسانی خواہش کی، مگر وہ اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتا. دیکھیں ایک روزہ دار روزے میں اکیلا ہوتا ہے، اکیلے میں اگر کھا لے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ نہیں کھاتا. کیوں؟ یہ پرہیزگاری ہے کہ اللہ دیکھتا ہے. اکیلے میں وہ پانی پی لے، کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، کسی کو کیا پتا، دکھاوے کے لیے کہتے میں تو روزے سے ہوں، چپ کر کھاتا ہو پیتا ہو، تو سامنے والا بندہ تو یہی سمجھے گا یہ تو روزے کی حالت ہے. مگر جو مخلص ہوگا روزے سے وہ تو نہیں کھائے گا. آپ اسے سارا دن اکیلا چھوڑ دو، اس کے سامنے کھانے کی چیزیں بھی رکھ دو، وہ نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ کہ وہ یہ سوچے گا میں نے روزہ تو اللہ کے لیے رکھا ہے، ریاکاری کے لیے تھوڑی رکھا. اسی لیے علماء فرماتے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک بندہ خود نہ کسی کو بتائے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے میں لکھا ہوا تھوڑی ہوتا ہے روزہ. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ روزے سے ہو؟ یہ تو تب پتہ چلے گا جب تم کسی کو بتاؤ گے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو ریاکاری سے روزہ بچاتا ہے، دکھاوے سے بچاتا ہے. اور روزہ دکھاوے کے لیے ہے ہی نہیں، روزہ تو فرض ہے، چاہے تم کسی کے سامنے ہو چاہے تم اکیلے میں. تو لعلکم تتقون میں ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ تو پرہیزگاری کے لیے ہے روزہ. اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزہ تمہیں نہ جھوٹ سے بچائے، تم سارا دن جھوٹ بول رہے ہو، دکان پر بیٹھ کر جھوٹ، گھر میں بیٹھ کر جھوٹ، راستے میں چلتے ہوئے جھوٹ، تو روزے کا کیا فائدہ ہے؟ روزے کا کیا فائدہ؟ فرمایا گالی نہیں چھوڑ رہے، گالم گلوچ کر رہے ہو، جھگڑا نہیں چھوڑ رہے، لڑائی کرنے پر تیار ہو، ذرا ذرا سی بات پر مکے مارنے کو تیار ہو، تو روزے کا کیا فائدہ؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی تم سے جھگڑے بھی نا تو تم اس سے مت جھگڑو. اگر اسے کہنا ہے تو کہہ دو کہ میں تو روزے میں ہوں، جھگڑ نہیں سکتا تم سے، لڑائی نہیں کر سکتا، تمہاری طرح گالی نہیں دے سکتا. ویسے بھی عام حالت میں قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ نیک بندے وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی جاہل ٹکراتا ہے، جاہل بندہ، تو یہ اس کو سلام کر دیتے ہیں. سلام کا مطلب خدا حافظ، جاؤ اپنا راستہ لو بھائی، جھگڑتے نہیں اس سے. جاہل کے ساتھ جاہل بننا یہ تو خود جہالت ہے، پاگل کے ساتھ پاگل بننا یہ خود پاگل پن ہے. ایک بندہ پاگل ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ تو پاگل ہے، تو پاگل اگر آپ کو گالی دے گا تو آپ تو پاگل کو گالی نہیں دو گے نا، آپ کو پتا یہ تو پاگل ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو گالی کیوں دیتا؟ پاگل ہے، چھوڑو اس کو، یعنی اس کو ٹال دیتے ہو، دور کر دیتے ہو بس. یہ نہیں کہ پاگل کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ جاتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر تم جھوٹ بھی نہ چھوڑو، تم گالیاں بھی نہ چھوڑو، تم لڑائیاں بھی نہ چھوڑو، تم غیبت بھی نہ چھوڑو، تو پھر روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ کیوں بھوکے رہ رہے ہو؟ کیوں پیاسے رہ رہے ہو؟ فاقہ کر رہے ہو کیا؟ اللہ کو فاقہ پسند نہیں ہے.
نہ فاقہ اللہ کو منظور ہے، اللہ کو روزہ منظور ہے، اس لیے روزے کی نیت ہوگی تو روزہ ہوگا، چاہے تم الفاظ زبان سے نہ کہو، وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، چاہے زبان سے نہ کہو، مگر دل میں تمہارے ارادہ ہے روزے کا، تم اٹھے ہو سحری کرنے کے لیے، یہ نیت ہو گئی، تم نے سحری کر لی تو یہ نیت ہو جائے گی، کیونکہ تم نے روزے کی نیت سے سحری کی تو نیت ہو گئی۔ اب سارا دن تمہیں روزے کا خیال رکھنا ہے، یعنی روزے کو پاک رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، جس کی وجہ سے تم خود پاکیزہ بنو گے۔ لعلکم تتقون، یعنی نفسانی خواہشات، نفس کا غلبہ، اس کو توڑو روزے کی حالت میں۔ تو یہ پریکٹس ہے جو اللہ تبارک و تعالی ایک مہینے میں تمہیں کروا رہا ہے، ایک مہینے کی مشق۔ اب دیکھیے نا، یہ بھی تو اللہ کی مہربانی ہے کہ صرف ایک مہینہ روزہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ایام معدودات، فرمایا گنتی کے دن ہیں یہ۔ تو گنتی کے دن کیوں؟ کہ سارا سال تو تم آزاد ہو، روزہ نہ رکھو تو تم پر گناہ نہیں ہے، اگرچہ نفلی روزے ہیں، جیسے میں نے کہا نفلی روزے رکھو گے تو ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے سال میں تو تمہیں چھٹی دے دی اللہ نے، اب رمضان کا ایک مہینہ دیا ہے روزوں کے لیے، تو یہ تو گنتی کے دن ہو گئے نا۔ پھر جیسے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ گنتی کی زندگی ہے۔ کیوں؟ کہ قبر کی زندگی اس سے بڑی ہے، حشر کی زندگی، آخرت کی زندگی اس سے بڑی ہے، طویل ہے۔ تو تمہاری یہ زندگی اگر 100 سال بھی ہوئی تو ایسا ہے کہ جیسے مختصر ہے، مختصر زندگی ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ کے لیے دنیا میں آیا ہوں، مرنا نہیں ہے مجھے۔ یہ ساری برائیاں ہر قسم کی، حرام خوری کی، چوری کی، ڈاکے کی، لوٹ مار کی، قبضے کی، یہ سب کیوں ہوتی ہیں؟ کہ مرنے کا خیال نہیں، سوچتا نہیں بندہ کہ مرنا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے تو زندہ ہی رہنا ہے، یعنی میرے ساتھ تو کچھ ہونے والا ہی نہیں۔ ہونے والا تو وہ کچھ ہے کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہیں، وہ تو قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، تو وہیں سے تو کھیل شروع ہو جاتا ہے تمہارا، امتحان ہے نا۔ منکر نکیر دو فرشتے جو قبر میں آئیں گے، ہر مسلم کے، ہر کافر کے، وہ کیا کرنے آئیں گے؟ پوچھنے آئیں گے نا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے، جانتے ہو نہیں جانتے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو یہیں سے شروع ہو جائے گا مسئلہ۔ صحیح بتا دیا تو صحیح ہے، اور نہیں تو پھر عذاب ہے۔ تو یہ برائیاں جو ہیں دنیا میں، یہ ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ کسی کو موت کا خوف نہ ہو، اور وہ نیڈر ہو، بہادر ہو دنیا میں، ورنہ تو عام حالت میں بھی برائی نہ ہو، بندہ ڈرے اللہ سے۔ خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے۔ غریب کے اندر بھی خوف خدا، امیر کے اندر بھی خوف خدا، بادشاہ کے اندر بھی خوف خدا، فقیر کے اندر بھی خوف خدا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جسے مل جائے بہت بڑی نعمت ہے خوف خدا۔ تو لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا روزے اس لیے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، تو تم اتنے پورا سال تو تم آزاد ہو، روزہ نہ رکھو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر روزے فرض نہیں ہے عام دنوں میں، صرف رمضان میں فرض ہے۔ تو ایک مہینہ تم اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ وہ فائدہ تمہارا ہے۔ دیکھو جتنی بھی عبادات ہیں نا، جتنی عبادات، نماز ہو، زکوٰۃ ہو،
روزہ ہو، حج ہو، ان سب میں فائدہ تو بندے کا ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں۔ ایک بندہ بھی اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ بتاؤ، کچھ بھی نہیں۔ بندے کا ہو سکتا ہے، بندہ اگر بندے کا نقصان کرے گا تو نقصان ہے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ ایام معدودات، تو فرمایا گنتی کے دن ہے۔ اب آگے سہولت دے دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ارے یہ تو ہم پھنس گئے، مسلمان ہو کر پھنس گئے، معاذ اللہ، ایمان والے ہو کر پھنس گئے، معاذ اللہ۔ کبھی کبھی کوئی بے خیالی میں یا جہالت میں ایسا بھی کہتا ہے نا، ارے یار یہ تو گلے پڑ گئی چیز، معاذ اللہ۔ نہیں، اللہ نے سہولت دے دی۔ سہولت یہ دی تھی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو پھر اور دنوں میں اتنے روزے رکھ لو، اب چھوڑ دو۔ یعنی تم اب ماہ رمضان میں بیمار پڑے ہو نا، تو تمہاری بیماری اگر ثابت ہو جاتی ہے میڈیکل کے حوالے سے، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے بھائی، اچھا تو کم از کم دل میں افسوس تو ہوگا، ارے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ افسوس کس چیز کا ہوگا؟ کہ کاش کہ میں تندرست ہوتا، کاش میں صحت مند ہوتا تو ضرور یہ فرض عبادت پوری کرتا، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی ماہ رمضان میں کہ اگر تم اتنے بیمار ہو کہ طبیب ڈاکٹر بھی کہتا ہے روزہ مت رکھنا، اور ثابت ہو جاتا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، یا بیمار ہو روزہ رکھ نہیں سکتے، تو روزے کو ابھی چھوڑ دو، تم پر سے اللہ نے روزہ اٹھا دیا، بعد میں رکھ لو۔ فعدۃ من ایام اخر، رمضان کا مہینہ گزار لو جب تم صحت مند ہو جاؤ۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، بیماریوں کی دو قسمیں، ایک بیماری وہ جو عارضی ہے، ٹیمپریری، ایک بیماری وہ جو مستقل ہے، پرماننٹ، ہمیشہ کی بیماری، مستقل مریض ہے نا۔ تو مستقل مریض بیچارہ کیا کرے، وہ تو نہ اس رمضان میں رکھے گا نہ اس رمضان میں رکھے گا، اس کے لیے بھی اللہ نے سہولت دے دی۔ اور اگر ایسا مریض ہے جو وقتی ہے، وقتی، تو پھر وقتی کے لیے یہی ہے کہ ابھی چھوڑ دے، مگر بعد میں جو ہی وہ بیماری ختم ہو جائے روزہ رکھ لے، قضا کرے، یعنی روزے کو قضا کر لے۔ او علی سفر، سفر میں جب بندہ ہوتا ہے نا، ٹریول کرتا ہے، تو ٹریولنگ میں دشواریاں تو پیش آ سکتی ہیں، اور وہ زمانہ ذرا تصور کرو آپ، 1400 سال پہلے۔ ہمارے پاس تو بڑی سہولتیں ہیں نا، ہم تو جہاز میں بھی سفر کرتے ہیں، ہم ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس سواریاں بھی ہیں، مگر وہ زمانہ کہ ہر ایک کے پاس سواری بھی نہ ہو، اور اگر ہے بھی تو پھر ایسی سواری ہے کہ جس میں کہیں جاتے جاتے ہی کافی دن لگ جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس، اس میں کون سی کاریں تھیں، کون سے جہاز تھے، کون سی موٹر سائیکلیں تھیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا تھا؟ اونٹ، گھوڑے، گدھے، بس یہ سواری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سواری فرمائی، آپ نے گدھے پر بھی سواری فرمائی، آپ نے گھوڑے پر بھی سواری فرمائی، بس یہ سواریاں تھیں، انہی پر سفر ہوتے تھے۔ تو جو سفر ہوتے تھے نا، پھر وہ بڑے مشکل سفر تھے، ایسے سفر کا تصور تو آج نہیں ہے، مگر اللہ نے ایک قانون بنا دیا آسانی کے لیے کہ جب بندہ سفر میں ہو، اب سفر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکل کے یہیں نکڑ پہ جا رہے ہوں کہیں، یہ نہیں، کم از کم 48 میل کا سفر اگر آپ نے شروع کر دیا، 48 میل یا 3 دن رات کا سفر، 3 منزل کا سفر کہتے ہیں شرع میں، اگر ویسا سفر ہے تو آپ کو چھوٹ دے دی کہ اگر آپ چاہو تو روزہ نہ رکھو،
اگر آپ سمجھتے ہو کہ مجھے دشواری ہوگی، موسم بھی اگر گرم ہے تو پھر نہ رکھو۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام کو پہلا روزہ رکھنا پڑا، رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے اور غزوہ بدر ہوا، رمضان شریف میں ہوتا ہے نا غزوہ بدر، جنگ بدر جس کو ہم کہتے ہیں، تو غزوہ بدر میں صحابہ اولین روزے دار تھے اور روزے کی حالت میں تلواریں چلا رہے تھے۔ بتائیے آپ، ہم لوگ تو روزہ رکھ کے کہتے گھر سے باہر نہیں نکلو یار، اے سی چلا کے لیٹ جاؤ۔ روزے کی حالت میں ارے بھائی کام مت بولنا ہمیں، کوئی روزہ ہے، روزہ ہے ہمارا، ہم یہ کام نہیں کریں گے، روزہ ہے، روزہ رکھ کے سارا دن سوئیں گے تاکہ روزہ آرام سے گزر جائے۔ ذرا تصور کریں، امیجن کیا کہ 1400 سال پہلے جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو میدان بدر میں صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب روزے دار تھے نا، اولین روزے دار تھے، روزہ اس وقت فرض ہوا تھا، وہ روزے کی حالت میں جہاد کر رہے تھے۔ وہ کتنا بڑا مشکل کام ہے، ہاں؟ جنگ کرنا، اور وہ بھی جنگ ایسی کہ گرمی میں تپتی ہوئی ریت، صحرا میں جنگ ہو رہی ہے، پہاڑ میں جنگ ہو رہی ہے، تلواروں سے جنگ ہو رہی ہے، پھر سہولتیں میسر نہیں مگر روزے کی حالت میں۔ تو روزہ جو ہے وہ مشقت میں بھی روزہ ہی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر تو سفر ہو یا کوئی بیمار ہو، اس کے لیے اللہ نے چھوٹ دے دی، سہولت دے دی۔ اب اس سہولت کو کوئی اختیار نہ کرے تو یہ گناہ ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہو اتنا کہ ڈاکٹر کہ بھائی روزہ نہیں رکھنا، منع کر رہا ہوں آپ کو، تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں گے، وہ کہ نہیں میں تو رکھوں گا روزہ، تو ایسا روزہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک ایسی بھی ہے کہ آپ سفر میں جاتے ہو، جب 48 میل کے سفر پہ، تو نماز آپ کو کم کر دی گئی، قصر جس کو کہتے ہیں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی، ظہر 2، عصر 2، عشاء 2، یعنی کہ 4 مت پڑھنا، 2 پڑھنا۔ اب اگر کوئی کہے میں تو پہلوان ہوں، میں تو جم جاتا ہوں روزانہ، میرے اندر تو بہت طاقت ہے، میں تو پوری پڑھوں گا، تو گناہ ہے پوری پڑھنا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں طاقت ہے تو ہم پوری پڑھیں نماز؟ فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت ہے تم پر، رحمت کو لے لو اللہ کی، اللہ کی رحمت سے دور مت ہو جاؤ، یہ تو اللہ نے تمہیں خود ڈال دی رحمت، تو لے لو اللہ کی رحمت کو، جب تم سفر میں نہیں ہوگے پھر پوری پڑھ لینا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی اتنا بیمار ہو کہ ڈاکٹر کہے کہ نہیں روزہ مت رکھنا، وہ کہے نہیں میں تو رکھوں گا چاہے مر جاؤں، تو ایسا روزہ اللہ کو نہیں پسند، مت رکھو۔ پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، فرمایا وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ شروع میں ایک حکم یہ تھا جب روزہ فرض ہوا کہ اگر کوئی ویسے ہی روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا دے دے بدلے میں، لیکن بعد میں آگے آیت شریفہ جب نازل ہوئی تو یہ منسوخ ہو گیا حکم کہ آپ روزہ نہ رکھو تو فدیہ دے دو، یعنی جس کی بھی مرضی روزہ نہ رکھے بس فدیہ دے دے، نہیں، اب روک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے روک دیا کہ اب تم کو روزہ رکھنا ہے، فدیہ ہے صرف خاص صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ مثلا ایک شخص اتنا ضعیف ہو کہ اپنی عمر کے ایک آخری حصے میں، شیخ فانی اس کو کہتے ہیں، جیسے 70 سال عمر ہو گئی تو اب شیخ فانی کی طرح ہو گیا ہوا، اب اگر اس کو لگتا ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو بھائی مجھے تو بڑا مشکل ہو جائے گی، ہے نا، بے ہوش ہو جاؤں گا پتہ نہیں، تو اس کے لیے اجازت دے دی گئی کہ وہ
ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا دے دے روزے کے بدلے میں، اور کوئی کہے میرے پاس تو یہ کھانے کا بھی پیسہ نہیں ہے، ایک بات ہے، تو پھر علماء فرماتے پھر استغفار کرے اللہ سے، یا اللہ میری توبہ، مجھ کو معاف فرما دے، نہ میں فدیہ دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کو کھانا کھلا سکتا ہوں، تو پھر میں تو توبہ ہی کروں گا نا تیری بارگاہ، پھر استغفار کرے، ورنہ 2 وقت کا کھانا، اور وہ کیسا کھانا؟ جیسا وہ خود کھاتا ہو، اگر کسی کو سبزی پسند ہے تو سبزی دے دیا، لیکن اگر اچھا کھانا کھلایا تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، فرمایا جو اپنی طرف سے زیادہ کر دے نیکی تو پھر اس کے لیے زیادہ بہتر بات ہے۔ اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہے نا اچھا کھانا کھلانے کی، تو اگر تم خود اچھا نہیں کھاتے، بلکہ مثال کے طور پر کوئی اگر ویجیٹیرین ہے، وہ سبزی کھاتا ہے اور بیمار ہے، بوڑھا ہے، اتنا روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے رہا ہے، تو اب فدیہ دینے کے لیے ضروری تھوڑی ہے وہ سبزی دے دے کھانے میں، وہ اچھا کھانا کھلائے، بھائی خود نہیں کھا سک رہے ہو دوسرے کو تو اچھا کھلا دو، یعنی دوسرے کو بھی ویسا ہی کھلانا چاہ رہے ہو جو تم خود کا کھاتے ہو، نہیں، اگر تم تھوڑا سا کھاتے ہو تو یہ تو نہیں دوسرے کو تھوڑا سا ہی دے دو، پیٹ بھر کر کھلاؤ، یعنی اتنا کھانا دو کہ اسے پورا پڑ جائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب یہ فرمایا اللہ نے کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی یہ ساری باتیں جو آ گئی رخصت والی یہ اپنی جگہ، مگر اگر روزہ تم رکھ سکتے ہو تو پھر روزہ ہی رکھنا اچھا ہے۔ یہ تو چھوٹ ہے بیمار کے لیے کہ بعد میں رکھ لینا، بوڑھے شخص کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا کھانا کھلا دینا، یہ تو ایک چھوٹ ہے، سہولت ہے، لیکن فضیلت کس میں ہے؟ فضیلت تو اس میں ہے کہ اگر تم کو اللہ روزے رکھنے کی طاقت دے رہا ہے تو پھر روزہ ہی رکھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے کی نیت کر لو۔ کیوں کہ ایک تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس سال تم روزے رکھ رہے ہو، آئندہ سال تمہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے یہ اللہ جانتا ہے، تمہاری موت ہے آئندہ سال تمہیں نہیں پتا، تو یہ سال تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو ضائع مت کرو۔ جیسے علماء نے فرمایا کوئی بھی نیکی چھوڑو مت، چاہے چھوٹی ہو لے لو، کیونکہ آخرت میں نیکیوں کی تلاش ہوگی بندے کو، کہیں سے نیکی مل جائے، میرے نامہ اعمال میں آ جائے، میں بخشا جاؤں، میری مغفرت ہو جائے، ہے نا۔ تو جب کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی نا تو تھوڑا بھی اس کو بہت لگتا ہے، تو نیکی اس وقت تو کوئی چھوٹی نظر آ رہی ہوگی کہ کوئی کہہ رہے چھوڑے چھوٹی نیکی ہے، کوئی بڑی نیکی ملے گی تو کر لیں گے۔ ارے جب حشر میں، میدان حشر میں ذرہ ذرہ نیکیوں کی بھی انسان کو بڑی قدر ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو چھوٹی چھوٹی نیکی بھی تمہیں ایسی لگے گی کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا۔ یہ بات چنانچہ ماہ رمضان شریف آ گیا، اب یہ جو آیت شریفہ میں نے 2 آیات کریمہ پڑھی ہے نا، اور ایک حدیث شریفہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ تقویت حاصل ہو جائے۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، بڑی اچھی خوشخبری اللہ کے رسول کی طرف سے، فرما رہے جو ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا، بھائی ہمیں کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ یار یہ تو آپ نے ایسی چھوڑ دی بات، بونگی مار دی، ہے نا، ایک دوسرے کو کہہ سکتا ہے نا بندہ، یہ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اس پہ تو ہم کو ایمان لانا ہے، یقین رکھنا، ایمان اسی کا نام ہے۔ پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جو شخص رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ
رات میں قیام کرے، عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں ہم تراویح پڑھتے ہیں، یا رات کو کوئی تہجد پڑھے یا رات کو کوئی نفلیں پڑھے، یہ قیام ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گی رات کی، صلاۃ اللیل۔ حضور نے بشارت دی بخشے جائیں گے گناہ۔ پھر فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اور جو شخص لیلۃ القدر میں، جو آنے والی ہے شب قدر اس ماہ رمضان میں، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک کیوں سنائی میں نے؟ کہ طبیعت خوش ہو جائے کہ ہماری عبادات ضائع نہیں جا رہی، روزہ ضائع نہیں جا رہا، قیام ضائع نہیں جا رہا، کوئی نیکی ضائع نہیں جا رہی، کیونکہ اس نیکی کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی کہ تمہارے پچھلے گناہ بخش دی جائیں گے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں مجھے تو ضرورت نہیں بخشنے کی، تو بہت بڑا جاہل ہوگا نا، وہ بیوقوف ہوگا بہت بڑا، جو کہے نہیں مجھے تو نہیں ضرورت۔ ارے مغفرت کی ضرورت نہیں تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔